Assalamu alaikum everyone, welcome back to my channel. Today I'm going to do a very different kind of video जिसमें I will explain that how can we identify a toxic person in our life. So let's get started. According to different researches, there are 3 different types of toxic people. So किस किस्म के toxic लोग हो सकते हैं? सबसे पहली टाइप है जी people by history, यानी कि वो लोग जो आपकी ज़िंदगी में बहुत पहले आए थे, यानी कि maybe you were a student when you were small, आपके elementary school या तब से आपके साथ हैं and you're still in contact with them. So इस तरह के लोगों से आप cut off करना थोड़ा सा आपको मुश्किल लगता है because of the whole history that's involved and it's been a very very long relationship. So you feel a lot of guilt if you even think کہ یو ہیو ٹو کٹ دیٹ پرسن آف یور لائف. تو آپ کو لگتا ہے یار اتنی ہسٹری انوالوڈ ہے سو آئی شوڈنٹ بی گیٹنگ ریڈ آف دیٹ پرسن اور سو یو کنٹینیو دیٹ ریلیشن شپ اینڈ اٹ کنٹینیوز ٹو گرو مور ٹاکسک. اچھا جی, دوسری ٹائپ ہے ٹاکسک لوگوں کی پیپل بائی پراکسیمیٹی. پیپل بائی پراکسیمیٹی کا مطلب یہ ہے کہ وہ ٹاکسک پرسن از ایسوسیٹیڈ ٹو اندر پرسن دیٹ از ان ریلیشن شپ ود یو یا ان کانٹیکٹ ود یو, یعنی کہ آپ سمجھ لیں کہ آپ کے فرینڈ کے ساتھ کوئی تھرڈ پرسن ہے یا آپ جس ریلیشن شپ میں ہیں ان کے ساتھ ایسوسیٹیڈ کوئی دوسرا تیسرا پرسن ہے جو کہ آپ کے لیے بہت زیادہ ٹاکسک پروو ہو رہا ہے, لیکن یو کین ناٹ گیٹ ریڈ آف دیٹ پرسن بیکاز you think it will be really awkward for the person who is directly related to you. یعنی کہ the toxic person is not directly related یا directly associated with you, مگر وہ آپ کے کسی ایسے بندے کے ساتھ ایسوسیٹیڈ ہے جو کہ آپ کے قریب ہے. اس طرح کی بہت ساری ایگزامپلس ہم اپنے سوشل ایشوز یا جو بہت سارے فیس بک گروپس وغیرہ کے اوپر بھی ہم جو دیکھ لیتے ہیں کہ یعنی دو بندوں کا آپس میں ریلیشن شپ خراب نہیں ہوتا بٹ بیکاز آف اے تھرڈ پرسن اور اے تھرڈ پارٹی وہ ہو رہا ہوتا ہے. تو جو تھرڈ پرسن یا تھرڈ پارٹی ہے وہ اس سچویشن میں پیپل بائی پراکسیمیٹی, ٹاکسک پیپل بائی پراکسیمیٹی والی کیٹیگری میں فال کرے گا. ٹھیک ہے, دین ہمارے پاس آ جاتا ہے جی ٹاکسک فرینڈس یا ٹاکسک پیپل بائی کانٹیکسٹ. کانٹیکسٹ کا مطلب یہ ہے کہ یا تو آپ لوگ سیم اسٹریٹ میں رہتے ہیں یا آپ لوگوں کا سیم آفس میں ہے, یعنی کہ سم ہاؤ آپ کا ان سے اس لیے روزانہ یا یوزولی یا اوکیجنلی واسطہ پڑتا ہے کہ آپ لوگوں کی کوئی نہ کوئی چیز کامن ہے. دیر از اے کامن کانٹیکسٹ بٹوین یو اینڈ دیٹ پرسن. اٹ کین بی کہ آپ لوگ سیم آفس ٹیم میں ہیں, اٹ کین بی دیٹ یو گو ٹو جم ٹوگیدر, یعنی ایک ہی جم میں آپ لوگ جا رہے ہیں, کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے. سو ان کے ساتھ آپ لوگ اس لیے وہ نہیں کر سکتے, کٹ آف کرنا آپ کو مشکل لگ رہا ہوتا ہے کیونکہ آپ نے روز ان کو دیکھنا ہے. ظاہر ہے اگر آپ اسی اسٹریٹ میں رہتے ہیں تو یو ول ہیو ٹو سی دیم اگین اینڈ اگین, یا آپ سیم آفس میں جا رہے ہیں تو یو ول بی سیئنگ دیم اگین اینڈ اگین. سو یو ڈونٹ وانٹ ٹو کٹ دیم آف یور لائف بیکاز آپ کی مجبوری ہے کہ آپ کو لگتا ہے کہ بھائی جہاں بھی میں جاؤں گا تو نظر تو یہ بندہ آئے گا. سو یو کانٹ یو نو اسپوائل دا relationship that you have, but that relationship itself is having a toll on you because وہ بندہ ٹاکسک ہے. اچھا جی, ٹاکسک بندہ کون ہو سکتا ہے یا ٹاکسک فرینڈ کون ہو سکتا ہے؟ وہ آپ کا فرینڈ بھی ہو سکتا ہے, وہ کوئی آپ کا ریلیٹیو بھی ہو سکتا ہے, وہ آپ کا اسپاؤس بھی ہو سکتا ہے, آپ کا کلاس میٹ بھی ہو سکتا ہے. تو کوئی بھی ہو سکتا ہے ایک ٹاکسک بندہ. اور دیر از نو ہارڈ اینڈ فاسٹ رول کہ جی صرف ایک اسپیسیفک ٹائپ آف ریلیشن شپ میں ہی ٹاکسک بندہ ہو سکتا ہے. نو, ٹاکسک پیپل ایگزسٹ ایوری ویئر اینڈ ان آل فارمز آف ریلیشن شپس. فرینڈ شپ کی ریلیشن شپ میں بھی ہو سکتے ہیں, اسپاؤس کے طور پہ بھی ہو سکتے ہیں, ایکسٹینڈیڈ فیملی کی صورت میں بھی ہو سکتے ہیں, امیجیٹ فیملی کی صورت میں بھی ہو سکتا ہے. سو کوئی بھی بندہ ٹاکسک ہو سکتا ہے اور کہیں بھی ہو سکتا ہے. یہ نہیں ہے کہ جی اگر پیرنٹس ہیں تو وہ ٹاکسک نہیں ہوں گے. دیر از اے ٹینڈنسی آف people to be toxic in any kind of relationship. اچھا جی, اب ویڈیو کا مین مقصد کیا ہے؟ پہلے تو میں نے ٹاکسک بندوں کی تھوڑی سی کیٹیگریز ڈیفائن کر دی. ویڈیو کا مقصد یہ ہے کہ ہاؤ وڈ یو آئیڈینٹیفائی دیٹ اے پرسن از ٹاکسک فار یو. ٹھیک ہے, وہ آپ نے کیسے آئیڈینٹیفائی کرنا ہے؟ تو اس کے لیے آئی ہیو اے فیو پوائنٹس جو کہ میں یہاں شیئر کروں گی اینڈ یو گائز ہیو ٹو سی کہ کوئی بھی بندہ جو ان پوائنٹس کے اوپر فال کر رہا ہو یا میجورٹی آف دا پوائنٹس کے اوپر فال کر رہا ہو, یو سیریسلی نیڈ ٹو ریکنسیڈر یور ریلیشن شپ ود دیٹ پرسن بیکاز ایونچولی کیا ہوتا ہے کہ جو ٹاکسک لوگوں کی ٹاکسسٹی ہوتی ہے وہ آپ کو ایڈورسلی افیکٹ کر رہی ہوتی ہے. اب وہ اندر کر رہی ہے یا باہر کر رہی ہے, اٹ ایونچولی ول شو آف, یعنی کہ کبھی نہ کبھی وہ ضرور نکلے گی ان فارم آف ڈپریشن, ان فارم آف insomnia, in many different forms, in form of stress. Toxicity is actually affecting you in ways you don't even imagine normally. ٹھیک ہے, تو آپ اگر آئیڈینٹیفائی کر لیں ٹائم پہ کہ کون ٹاکسک ہے اور کون کس طرح کے لوگ ٹاکسک ہوتے ہیں, تو
you can avoid these people in future, such people in future, or even if you identify that an existing person in your life is toxic, آپ اس سے بھی کٹ آف کرنے کی اگر پاسبلٹی ہے, اگر تو بہت ہی ایسی ریلیشن شپ ہے جو کہ آپ کہ بالکل 100% کٹ آف نہیں ہو سکتا, تو کہیں نہ کہیں آپ اس کو لمٹ کرنے کی کانشیسلی کوشش کریں گے, آپ بالکل اوائڈ اگر نہیں بھی کر سکتے. سو لیٹس موو آن ٹو دا پوائنٹس کہ آپ کیسے آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں کہ کون سے لوگ ٹاکسک ہیں. جی سب سے پہلا پوائنٹ, سب سے زیادہ امپورٹنٹ بھی میں اس کو کہہ سکتی ہوں کہ گٹ فیلنگ. آپ لوگوں کو ایک وائب یا کچھ ایک وہ کہتے ہیں نا کہ ایکسٹرا سینسری پرسیپشن, اس سے فیل ہو رہا ہو یو ڈونٹ وانٹ ٹو بی اراؤنڈ اے سرٹن پرسن, یا یو ڈونٹ گیٹ گڈ وائبس فرام دیٹ پرسن, ٹھیک ہے, تو یو فیل کنفیوزڈ اراؤنڈ دیٹ پرسن, یا اس سے ملاقات جب ہوتی ہے تو اس کے بعد یو فیل ریئلی ڈرینڈ, یو فیل ٹائرڈ, ایگزاسٹڈ, depressed, you keep on repeating the same things that the person said to you in your mind over and over again, and you get depressed over and over again. ٹھیک ہے, تو گٹ فیلنگ کے اوپر بہت زیادہ فوکس کریں. آئی آنیسٹلی وڈ ریکویسٹ یو گائز کہ اگر آپ کو شک ہے یا لگتا ہے کہ آپ کی لائف میں کوئی نہ کوئی ٹاکسک انسان ہے, تو پلیز رائٹ ڈاؤن دیز پوائنٹس اینڈ آئیڈینٹیفائی, چیک لسٹ آپ بنائیں کہ یہ اس بندے کے اندر یہ ٹریٹس ہیں یا نہیں ہیں. تو you will be able to decide for yourself کہ how are you going to proceed with that relationship. ٹھیک ہے, it can be a friend, can be a colleague, it can be anyone. ٹھیک ہے, it can be a member of the extended family, of immediate family, لیکن آپ کو ایٹ لیسٹ یہ پتہ چل جائے گا کہ بھائی یہ چیزیں ٹاکسک لوگوں کے ٹریٹس میں آتی ہیں. اینڈ ایٹ لیسٹ ونس یو اکنالج کہ یو ہیو اے ٹاکسک پرسن ان یور لائف, دین آپ اگلا اسٹیپ لیں گے کہ بھائی ان سے آپ نے کیسے ڈسٹینس کرنا ہے اپنے آپ کو. سو پہلا اسٹیپ تو ہو گیا جی کہ آئیڈینٹیفائی کریں کہ گٹ فیلنگ آپ کی کیا ہے, یعنی وین یو آر اراؤنڈ دیٹ پرسن یو آر کمفرٹیبل اور ناٹ, یو آر ناٹ یور سیلف, یعنی کہ یو آر ٹرائنگ کہ آپ جو اندر سے فیل کر رہے ہیں وہ چیزیں آپ نہ شیئر کریں, مینس یو آر ناٹ بینگ یور سیلف in front of that person. This is another trait of a toxic person کہ بھائی you're not being fully yourself, you have to show something off, یا you have to show something different, you have to behave differently in front of that person. یہ آپ کی gut feeling ہو گئی. Also you doubt yourself or your capabilities in front of that person, یعنی کہ وہ بندہ آپ کے سامنے ایسے بہیو کرتا ہے کہ جیسے آپ کو اپنی ہی کیپیبلٹی کے اوپر شک ہونا شروع ہو جائے. فار ایگزامپل وہ آپ کی کسی چیز کو ایکنالج نہیں کرتا, یا وہ آپ کو اپریشیٹ نہیں کرتا, یا وہ ایسے بہیو کرتا ہے کہ وٹ ایور ایفرٹس آر یو ڈوئنگ دے آر ناٹ انف in anything, یعنی کہ اٹ کین بی یور ورک یا اٹ کین بی اینی تھنگ, لیکن آپ کو اپنی کیپیبلٹیز کے اوپر, اپنے پوٹینشیل کے اوپر ڈاؤٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے. سو سیلف ڈاؤٹ میں آپ کو ڈال دیتا ہے وہ بندہ. سو دس از آلسو اے ٹریٹ آف اے ٹاکسک پرسن دیٹ ہی از کریٹنگ دا سینس آف سیلف ڈاؤٹ. اچھا, اس کے علاوہ جو نیکسٹ ٹریٹ وہ یہ ہے کہ وہ آپ کے بارے میں یا آپ کی انٹینشنس کے بارے میں کچھ سیلف پریزیومڈ انالیسس بنا لے گا, اینڈ ہی اور شی ول ناٹ ایون گیو یو اے چانس ٹو ایکسپلین, اور ایون اف یو ایکسپلین تو ہی ول ناٹ ایکنالج کہ آپ کی انٹینشن وہی تھی. فار ایگزامپل وہ بندہ کہے گا جی آپ نے یہ کام اس لیے کیا ہے بیکاز دیٹ واز یور انٹینشن, اور آپ چاہے اسے 20 سال ایکسپلین کرتے رہیں کہ نہیں جی کہ میری انٹینشن یہ نہیں تھی, میں نے یہ کام اس لیے کیا بیکاز دس واز مائی انٹینشن, تو وہ بندہ پریزیوم کر لے گا کہ نہیں جی آپ کی انٹینشن یہ تھی اور آپ نے جو ہے اس وجہ سے یہ کام کیا ہے. انٹینشن تو کسی کی بھی کسی کو ایسے پتہ نہیں ہو سکتی نا خود سے. سو ایون اف وی آر کنفیوزڈ اباؤٹ سم ونز انٹینشن, تو دا بیسٹ وے از ٹو کمیونیکیٹ اینڈ ڈسکس کہ آپ کی کیا انٹینشن تھی, آپ نے یہ کام کس انٹینشن سے کیا, مے بی اٹ ٹرنڈ آؤٹ رانگ. لیکن جو ٹاکسک بندہ ہوگا وہ ایک بات وہ کر لے گا, پکڑ لے گا, اور کہ جی آپ کی یہ نیت تھی اور آپ نے اسی لیے یہ کام کیا ہے, اور آپ چاہے جتنی منتیں کرتے رہیں, ایکسپلینیشنز دیتے رہیں, وہ بندہ نہیں ایگری کرے گا اور کہے گا نہیں جی آپ کی نیت یہ تھی, آپ نے یہی کرنا, آپ کا یہ ارادہ تھا اور اس وجہ سے آپ نے یہ کام کیا ہے. سو بیسکلی یو ول فیل کہ یو آلویز ہیو ٹو بی ڈیفینسو in front of that person if such a conflict occurs, یعنی کہ کوئی کانفلکٹ ہوتا ہے وجہ سے آپ دو لوگوں کے بیچ میں, تو وہ بندہ ایک سیلف پرزمپشن کی بیسس پہ وہ آپ کو انسلٹ بھی کرے گا, آپ کو ڈیگریڈ بھی کرے گا, آپ کو گلٹی بھی کرے گا. So we would pressurize you in a way کہ جی آپ apologize بھی کریں, and even after you apologize the بندہ will still not change his mind about the assumption کہ جی آپ کی نیت کیا تھی.
وہ آپ کی نیت اس نے خود سے بیٹھ کے ہی ڈیسائیڈ کر لیا ہوگا کہ جی آپ کے دل میں کیا چل رہا تھا, اور وہ آپ چاہے جتنی دفعہ ایکسپلین کریں وہ بندہ نہیں یقین کرے گا. سو دس از اندر ٹریٹ آف اے ٹاکسک پرسن. You need to get that person out of your life as soon as possible. So another point, you will feel manipulated in the presence of that person. یعنی کہ using statements like you never do what I ask you to do, تم کبھی بھی وہ کام نہیں کرتی جو میں تمہیں کہتی ہوں. تو اس طرح کی ایموشنل بلیک میلنگ کر کے مینیپولیٹ کرنا کہ آپ اس کی بات مانیں. another trait, another red flag کہ آپ جو ہے وہ فوراً جو ہے نا اپنے کان کھڑے کر لیں کہ یہ ایک ٹاکسک بندہ ہے, ٹھیک ہے, جو کہ آپ کو ایسی چیز کرنے پہ مجبور کر رہا ہے, مینیپولیٹ کر رہا ہے. مجبور یعنی گن پوائنٹ پہ رکھ کے کوئی نہیں آپ کو وہ کر رہا. دیٹ پرسن ول میک یو فیل کہ یو آر ڈوئنگ اٹ آؤٹ آف یور اون ول, لیکن ایکچولی اس بندے نے آپ کو مینیپولیٹ کیا ہوا ہوتا ہے وہ کام کرنے کے لیے. سو یو ول انڈرسٹینڈ کہ ایک چیز جو آپ نہیں کرنا چاہ رہے مگر کسی کی وجہ سے انتہائی شدید مجبوری میں آپ وہ کام کر رہے ہیں, تو دیٹ مینس کہ وہ ٹاکسک بندہ ہے جو کہ آپ کی فری ول کو ایکسپلائٹ کر رہا ہے, آپ کے ایموشنس کو ایکسپلائٹ کر رہا ہے, آپ کی جو سنسیئرٹی ہے اس کو ایکسپلائٹ کر رہا ہے. سو پلیز وین ایور سمن سیز کہ جی ہاں میں جب بھی تمہیں کچھ کرنے کو کہتی ہوں تو تم نہیں کرتی, سو یہ وہ آپ کو ایکچولی گلٹی کرنے کی کوشش کر رہی ہیں خاتون کہ بھئی آپ اوبلائج فیل کریں کہ آپ نے اس کی بات مانی. یار میں نے کبھی نہیں مانی اس کی بات, تو چلو آج میں مان لیتی ہوں. حالانکہ ایسا ہوتا نہیں ہے, آپ نے بہت دفعہ مانی ہوتی ہے ان خاتون کی بات, لیکن وہ مینیپولیٹ آپ کو ایسے کرتی ہیں کہ یو آلسو تھنک کہ بھئی میں نے تو کبھی ان کی کوئی بات نہیں مانی, چلیں آج یہ والی بات میں مان لیتی ہوں, ٹھیک ہے. سو جیسے ہی آپ کو اس طرح کی کوئی انڈیکیشن ملتی ہے کہ کوئی خاتون یا کوئی مرد حضرت آپ کو اس طرح سے مینیپولیٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, تو سمجھ جائیں کہ ایک ٹاکسک بندے سے آپ کا واسطہ پڑا ہوا ہے. Another trait of a toxic person is that he or she is very very self-centered. مطلب کہ 2 سال پہلے ان کے ساتھ جو ایک حادثہ ہوا تھا وہ آپ کو بار بار یاد دلایا جائے گا اور بار بار اس کے اوپر بیچارہ بنا جائے گا کہ بھئی میرے ساتھ تو یہ ہو گیا اور بس جی میں تو تب سے سیٹلڈ ہی نہیں ہوں. تو آپ کو وہ بار بار جو ہے وہ اس مائنڈ سیٹ میں لے کے جایا جاتا ہے کہ بھئی یہ بندہ بڑا بیچارہ ہے, اس کے ساتھ بڑی زندگی میں ظلم اور زیادتیاں ہوئی ہیں, تو پلیز اس کی بات سن لو یا اس کی بات مان لو, یا جو یہ کہہ رہا ہے یا کہہ رہی ہے وہ کر لو, یا یہ سمجھ لو کہ بھئی یہ بندہ بہت وکٹم ہے. ہر ایک ٹاکسک بندے کو یوزولی وکٹم بننے کا بہت شوق ہوتا ہے. سو وہ اپنے ساتھ ہوئے ہوئے ایک پرانے حادثے کو لے کر they want to get away with everything that they are doing. یعنی they don't care کہ وہ اب کتنے بندوں کو ہرٹ کر رہے ہیں, اب کتنے بندوں کو پین کاز کر رہے ہیں. they just get away by saying کہ جی ہاں ہمارے ساتھ تو یہ ہوا تھا تو ہم بڑے ڈپریسڈ ہیں, اس وجہ ہم ایسا کرتے ہیں. یہ مطلب these are basically tricks of a toxic person to make you think کہ جی آپ ان کے اوپر ظلم کر رہے ہیں, نہ کہ وہ آپ کے ساتھ کوئی زیادتی کر رہے ہیں. So another way to identify a toxic person is to see a person کہ وہ آپ کے problems کو کس طرح سے understand کر رہا ہے. So there are some people in the world who don't even consider your problems as problems. یعنی کہ آپ ان کے ساتھ کوئی problem share کر رہے ہوں گے تو وہ کہیں گے کہ بھائی یہ کوئی problem ہے, یا تو وہ اپنے پرابلمس کی داستان شروع کر دیں گے, یا پھر وہ کہیں گے کہ یہ تو کوئی بڑی بات ہے ہی نہیں, یہ تو اس میں مطلب ایسے پریشان ہونے والی تو کوئی بات نہیں ہے, اٹس ناٹ اے بگ ڈیل. یا پھر دے ول ٹرائی ٹو نیگیٹ یور پرابلم. فار ایگزامپل اس طرح سے آپ کہیں کہ جی سم تھنگ ریلیٹڈ ٹو یور کڈ, کہ یو آر unable to do something because of your kid, you are unable to contact them because of your kid. آگے سے وہ کہیں یار بچوں کو سنبھالنا کون سا مشکل کام ہے, بچے سارے ہی سنبھالتے ہیں, کوئی بڑی بات نہیں ہے. تو یا اب تو تمہارے بچے بڑے ہو گئے ہیں تو اب تو تمہیں ان کو دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی ہوگی. دس ہیز ایکچولی ہیپن ٹو می بائی دا وے. کسی بات پہ آئی سیڈ ٹو سم ون کہ آئی ایم ریئلی بزی بیکاز آف مائی چائلڈ اینڈ آئی ڈونٹ گیٹ ٹائم ٹو ڈو ایکسٹرا اسٹف نا. تو آگے سے آئی گاٹ دا رسپانس کہ now your daughter is 2 years old, so I don't think now she needs you as much. These are the actual words کہ مجھے کہا گیا تھا کہ جی آپ کی بیٹی 2 سال کی ہو چکی ہے تو اب تو مجھے نہیں لگتا کہ آپ کو اس کو زیادہ اٹینشن دینی پڑتی ہوگی. سو یس, ناٹ کنسیڈرنگ یور پرابلمز ایز پرابلم, یعنی کہ ان کو ویلیڈیٹ ہی نہیں کرتے, آپ کے پرابلمس کو ویلیڈیٹ ہی نہیں وہ بندہ کر رہا, تو وہ آپ کی زندگی میں اس کے ہونے کا مقصد کیا ہے. یعنی کہ پیپل اراؤنڈ یو شوڈ بی ایبل ٹو انڈرسٹینڈ یور پرابلمس, ویلیڈیٹ یور پرابلمس, بی سپورٹیو. اف دے کانٹ بی سپورٹیو دین دے شوڈ بی انڈیفرنٹ ایٹ لیسٹ, ٹھیک ہے.
यानी कि they shouldn't be judgmental, they shouldn't be inconsiderate of the problems, the issues you're having, the struggles that you're doing, your efforts, your struggles. कोई बंदा अगर आपकी उन चीज़ों को एक्नॉलेज ही नहीं कर रहा तो आई डोंट अंडरस्टैंड कि वाई डू यू हैव दैट पर्सन इन योर लाइफ. ठीक है, ऐसे बंदों को तो जिंदगी में नहीं होना चाहिए. सराउंड योर सेल्फ विद पीपल हु आर एक्चुअली कंसिडरेट ऑफ यू एंड योर प्रॉब्लम्स एंड योर शॉर्टकमिंग्स एंड योर प्लस पॉइंट्स. ठीक है, अगला पॉइंट ये है कि टॉक्सिक लोग जो है वो दे आर ऑलवेज क्यूरियस अबाउट यू, व्हाट यू आर डूइंग, हु आर यू टॉकिंग टू, व्हाट यू आर टॉकिंग अबाउट, व्हाट यू आर प्लानिंग टू डू. और वो सारी चीज़ें आपसे निकलवा के दे यूज दोज थिंग्स जो कि आपने किसी फ्लो में बात की होती है, किसी कॉन्टेक्स्ट में बात की होती है या किसी एक स्पेसिफिक सिनेरियो के मुताबिक बात की होती है. दे विल कीप दैट इन देयर हार्ट्स एंड दे थ्रो इट ऑन योर फेस एट अ टाइम यू वुड नेवर हैव एक्सपेक्टेड. तो आपने एक बात किस कॉन्टेक्स्ट में की है, किस सिनेरियो में की है, उस चीज़ से उस बंदे को कोई फर्क नहीं पड़ता. वो एक बात पूरे कन्वर्सेशन में से निकालेगा और आपको ऐसे दिन पे आके उसी बात का टॉन्ट मारेगा या उसी बात पे हाईलाइट करेगा या डिप्रेस करेगा या पॉइंट आउट करेगा जिस वक्त आपने सोचा भी नहीं. सो दिस इज अनदर रेड फ्लैग. व्हेनेवर यू एक्सपीरियंस दिस हैपनिंग विद यू, यू हैव टू डू समथिंग अबाउट इट. यानी टॉक्सिक लोगों से कट ऑफ कैसे करना है या डिस्टेंस कैसे करना है उसके ऊपर तो मैं एक और वीडियो बनाऊंगी. मेरा ख्याल है वंस आई रिसीव अ रिस्पॉन्स ऑन दिस वीडियो के लोगों को कैसी लगी. मगर आपने सबसे पहला स्टेप है अपनी ज़िंदगी को इम्प्रूव करने का या टू सराउंड योर सेल्फ विद पॉजिटिव पीपल. यू हैव टू फर्स्ट आइडेंटिफाई कि आपकी ज़िंदगी में कौन कौन टॉक्सिक लोग हैं या कौन से टॉक्सिक फैक्टर्स हैं ऐसे जिनको रिमूव करने की या इम्प्रूव करने की ज़रूरत है. तो सबसे पहले तो देखिए, सबसे पहली तो मैंने चीज़ बताई गट फीलिंग. गट फीलिंग से आपको एटलीस्ट इतनी इंडिकेशन तो मिल जाती है कि आप उसको इन बाकी क्राइटेरिया के ऊपर इवेलुएट करें, येस और नो करें. यानी कि जो मैंने पॉइंट्स बताए हैं, राइट देम डाउन ऑन अ पेपर और येस और नो आगे लिखें. और जिस बंदे के भी बारे में आप सोच रहे हैं या आपको गट फीलिंग है या आपका इंस्टिंक्ट है कि वो बंदा टॉक्सिक है या ही इज़ ट्राइंग टू पुल यू डाउन या ही इज़ मेकिंग यू डिप्रेस्ड, ही इज़ मेकिंग यू फील अनकंफर्टेबल, उन सब पॉइंट्स के आगे येस और नो लिखें. उससे आपको खुद आइडिया हो जाएगा कि ये जो मैंने 7-8 पॉइंट्स जितने भी पॉइंट्स बताए हैं उनमें से कितने पॉइंट्स ऐसे हैं जो ऑल ट्रू फॉर दैट पर्सन. सो यू विल नो कि भाई टॉक्सिसिटी का लेवल क्या है उस बंदे का. अब उसको मैनेज कैसे करना है उस टॉक्सिसिटी को. कहीं पे ऐसे लोग होते हैं जिनको आप कट ऑफ जिनके साथ कर सकते हैं, कहीं पे ऐसे होते हैं जिनके साथ आप कट ऑफ नहीं कर सकते अनफॉर्चुनेटली. तो ऑब्वियसली हैंडलिंग बोथ ऑफ दीज टाइप्स ऑफ पीपल इज़ डिफरेंट. लेकिन लेट्स जस्ट लीव दैट फॉर अनदर वीडियो. पहले स्टेप में हम एटलीस्ट आइडेंटिफाई तो करें कि कौन से लोग टॉक्सिक हैं. जहाँ पे मैं कहूँगी कि अगर पॉसिबिलिटी है कि अवॉइड किया जा सके या डिस्टेंस किया जा सके अपने आप को एक टॉक्सिक बंदे से, तो अगर पॉसिबिलिटी है तो आई वुड सजेस्ट कि डिस्टेंस योर सेल्फ फ्रॉम द टॉक्सिक पर्सन एज सुन एज पॉसिबल. कहीं कहीं पे आई अंडरस्टैंड कि पॉसिबिलिटी नहीं होती. जैसे हमने जो कैटेगरीज डिस्कस की वहाँ पे कहीं कहीं ऐसा होता है कि यू हैव टू फेस दैट पर्सन अगेन एंड अगेन इन मे बी म्यूचुअल गैदरिंग्स एंड स्टफ. तो वहाँ पे आप ऑब्वियसली 100% अपने आप को कट ऑफ नहीं कर सकते. सो वहाँ के लिए डेफिनेटली देयर वुड बी अ डिफरेंट स्ट्रैटेजी टू हैंडल दैट पर्सन और टू मैनेज योर सेल्फ. ठीक है, तो वो वाली चीज़ें आई थिंक आई विल बी डिस्कसिंग इन अनदर वीडियो. आई होप कि इस वीडियो से किसी को कोई फ़ायदा हो. So many people including myself, when they even feel कि कोई बंदा है जो कि he is trying to make you uncomfortable या जो खातून है she is trying to make you self doubt yourself और आपको you're always defending yourself in front of a person, you're trying to prove yourself again and again in front of that person. तो आपको वाइब्स तो मिल जाती हैं, आपको थोड़ा सा आइडिया तो हो जाता है. सिंपल तरीन चीज़ ये है कि आप एक बंदे के आगे अगर कंफर्टेबल नहीं है या आपको वो बंदा खुशी नहीं दे रहा या सपोर्ट नहीं दे रहा या अंडरस्टैंडिंग नहीं दे रहा, तो ऑटोमेटिकली पहला स्टेप तो पहली इंडिकेशन तो आपको वहीं पे मिल जाती है कि भाई there is something off and I need to do something about this relationship, be it friendship, be it extended family, be it immediate family, be it spouse, but you need to identify कि क्या चीज़ आपको बॉदर कर रही है और वो कैसे मैनेज हो सकती है. कहीं पे टॉक्सिक बंदे के साथ अगर कम्युनिकेशन की जाए और बाउंड्रीज डिफाइन कर दी जाए तो इट कैन वर्क, बट कहीं वो चीज़ नहीं हो सकती. इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन यू
کہ آپ ایک ٹاکسک بندے کو ود ان لمٹس رکھنا چاہتے ہیں یا آپ اس بندے سے ٹوٹلی کٹ آف کرنا چاہتے ہیں. سو یہ آپ کے اوپر بھی ہے کہ آپ اپنے آپ کو جو ہے وہ ایک سرٹن لمٹ پہ لے آئیں اور مینیج کریں کہ جی ٹھیک ہے ایک بندہ ٹاکسک ہے, آپ اس کو 100% ریموو نہیں کر سکتے اپنی لائف سے, تو آپ کیا کیا اسٹیپس اٹھا سکتے ہیں ٹو کیپ یور سینٹی, ٹو کیپ یور سیلف انڈیفرنٹ آف وٹ ایور دیٹ پرسن از سیئنگ اور ڈوئنگ. But anyways, this video will get very long agar we get into the strategies to handle a situation after identifying a toxic person. تو وہ میں ویڈیو الگ کروں گی. This was all for today. I think I just hope that my video helped someone to identify a toxic person, and I just hope that my video helped someone. If maybe someone was looking for some support, maybe someone who was looking for some validation کہ ایک بندے کو اگر فیل ہو رہا ہے کہ میرے ساتھ کچھ غلط ہو رہا ہے, تو وہ مے بی اس کو کلیئرٹی تھوڑی مل گئی ہو میری ویڈیو سے. So this was all from today's video. Do let me know if you like the video and if you want such type of videos on my channel. These are basically just to educate people about the things that they don't know, they don't understand, or maybe they didn't even think کہ ایسا بھی ہمارے ساتھ کبھی ہو سکتا ہے. بیکاز نارملی ہم لوگوں کو بہت دیر لگتی ہے آئیڈینٹیفائی کرنے میں کہ کوئی بندہ ٹاکسک ہے, وہ آپ کے ساتھ وہ بہت اچھا بن رہا ہوتا ہے, یا مے بی ہی از ڈسگائزنگ ایز اے فرینڈ, but in actual that person is causing you discomfort and depression. So بہت ضروری ہے اس طرح کی چیزوں کو آئیڈینٹیفائی کرنا, بیکاز آئیڈینٹیفیکیشن, acceptance and acknowledge is the first step towards a solution. If you liked the video, please like, share and subscribe to the channel. Khuda Hafiz.